بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 آج کا سبق ہے، اور یہ گزشتہ آیت کے ساتھ ہی متعلقہ ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان اور اہل کفر کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، اور جو اہل کفر ہیں وہ طواغیت کے ساتھی ہیں، اور طاغوت ہمیشہ ان کو ایسے الجھائے رکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کی طرف آ نہیں پاتے۔ اس سلسلے میں پہلی 2 مثالیں گزر چکی ہیں اور آج یہ تیسری ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، ارنی مجھے دکھاؤ، کیف تحیی الموتى تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اور توحید کے سب سے بڑے نام، کیا ان کو یہ شک ہو سکتا تھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے سب سے بڑے اللہ کے خلیل ہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو شک ہو کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ہے علم اور ایک ہے حق الیقین، علم الیقین اور حق الیقین، یعنی بات پتہ چل گئی تو مجھے علم ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن ایک ہے دل چاہتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جائے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام سے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل کہتے ہیں، اللہ مجھے دکھاؤ کیسے مردوں کو تو زندہ کرے گا۔ قال، تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں اللہ، ایمان ہے، میں یہ جانتا ہوں کہ تو قادر ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ میرے دل میں وہ یقین پیدا ہو جائے جو آنکھوں دیکھے سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا برابر نہیں ہوتے، یعنی دور سے کوئی خبر آپ کو آ جائے پتہ تو چل جائے گا کہ ایسے ہوا ہے، لیکن جب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے تو پھر پورے وجود، پورے وثوق، پورے یقین کے ساتھ انسان کو وہ علم ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے یہ یقین ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، میں وہ یقین اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، چلو پھر اب 4 پرندے لے آؤ۔ فخذ، پاس آپ لے لیجئے، پکڑیے، اربعۃ من الطیر، پرندوں میں سے 4 پرندے لے آئیے، فصرہن الیک، اس کے 2 معنی مفسرین نے کیے، فصرہن ان کو کاٹ دیجئے، فصرہن الیک ان کو اپنے پاس لا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیجئے، اور دوسرا معنی یہ کیا ہے فصرہن یعنی ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، اور یہ معنی زیادہ قریب لگتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا فصرہن الیک، اپنی طرف ان کو مانوس کر لیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دیجئے ان میں سے ہر ایک کو ایک پہاڑ پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ثم اجعل پھر کر دیجئے، علی کل جبل ہر پہاڑ پر، منہن ان 4 میں سے جزءا تھوڑا تھوڑا، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پہاڑوں پر رکھ دیجئے۔ مفسرین نے یہاں پر ان پرندوں کے بارے میں بھی بات کی ہے، ان پہاڑوں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن نہ تو قرآن نے یہ بتایا وہ پرندے کون سے تھے، اور نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے جن کو سیدنا ابراہیم نے اپنی طرف مانوس کیا اور پھر ان کو کاٹ کر رکھا گیا۔ اصل میں قرآن مجید کے یہ جو اس طرح کے واقعات قرآن بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے
وہ پیچھے ہم مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں۔ اللہ ایک واقعے کو ذکر کر کے اس سے حقیقت آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے ماننے والے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے اگر اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اے اہل ایمان، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، اگر اللہ کی کوئی چیز تمہیں معجزے کے طور پر نظر آئے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ما فوق الفطرت تمہیں چیز نظر آئے، تو تمہارا ایمان اللہ کے اوپر اور بڑھ جانا چاہیے۔ یہ کوئی قرآن مجید جو ہے وہ قصہ کوئی تو کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ایسے ہوا تو ایسے ہوا تو کیسے ہو گیا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہیں۔ اللہ ان واقعات کے ذریعے اہل ایمان، اہل کفر، اہل نفاق، اہل دنیا، اہل دین، ان سارے چیزوں کو واضح کرتا ہے۔ تو اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی ہے۔ بعض صحابہ سے یہ مروی ہے کہ وہ پرندے جو تھے ان میں سے ایک مرغ تھا اور ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا اور ایک مور تھا۔ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں۔ تو اللہ کے اس خلیل نے ویسے ہی کیا، یعنی ان پرندوں کو لیا، مانوس کیا، اور پھر ان کو کاٹ کر جو ہے وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دیا۔ پہاڑ کتنے تھے؟ بعض مفسرین نے کہا 4 ہی پہاڑ تھے، 4 ہی پرندے تھے، مختلف کاٹ کے رکھ دیا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ 7 پہاڑ تھے، ان کے اوپر کاٹ کر جو ہے وہ حصے رکھ دیے۔ اللہ عالم بالصواب، کیونکہ وہ مقصد ہی نہیں ہے، اصل مقصد تو پہلے والا ہے۔ تو اللہ کے اس حکم کے مطابق انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر پہاڑوں کے اوپر ان کے کچھ کچھ حصے رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیے، یعنی آپ مانوس کر چکے ہیں نا، آپ ان کا کوئی نام رکھا ہوگا، یا ان کو ویسے ہی آواز دے کے بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے۔ اب ویسے ہی ہوا، مفسرین نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے کہ ایسے ہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کاٹ کر جو ہے وہ ان کے حصے، ان کے پر اور ان کی آنتڑیاں اور ان کا خون اور ان کا گوشت مختلف جگہ پہ رکھ دیا، اور ان کے جو راس تھے، سر تھے، وہ اپنے پاس رکھے۔ پھر وہ سر کو جو ہے وہ رکھا جاتا اور اس کے سامنے آواز لگائی جاتی، تو مختلف جگہ سے چیزیں دوڑتی ہوئی اس کے ساتھ جڑتی اور وہ ٹھیک ٹھاک پرندہ جو ہے بن جاتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ایسے کرو، انہوں نے ایسے ہی کیا اور یہ ایسے ہی ہوا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اب جان لو کہ اللہ غالب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے، پہلے ہم کتنی باتیں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ ایک بستی میں ایک بندے کو 100 سال سلا دیا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات گزرے۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ غالب ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ یہ ساری دنیا تمہارے سامنے ختم کر کے دوبارہ بنا دے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ تم یہ بات سمجھ جاؤ، یقین کر لو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرنا ہے، تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے، اور اللہ جل جلالہ نے وہاں پر سارے معاملات کا فیصلہ حق پر کرنا ہے۔ نہ وہاں جیسے پہلے ہم پڑھ کے آئے، نہ وہاں کوئی رشوت ہے، نہ وہاں کسی کی دوستی ہے، نہ وہاں کوئی سفارش کام آئے گی، نہ وہاں کوئی کسی قسم کا جیسے دنیا میں معاملات ہوتے ہیں، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں تجھے اپنی تیری ذات ہوگی اور تیرے اعمال ہوں گے، اچھے ہوں گے تو اچھے، برے ہیں تو برے۔ لہٰذا آج وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیاں دنیا میں بکھری پڑی ہیں، ان سے دیکھیے، عبرت حاصل کیجئے، اپنے آپ کو اللہ والا بنائیے، اپنے آپ کو شیاطین اور طواغیت کے سپرد نہ کر دیجئے جو آپ کو جدھر چاہے ہانک لے جائیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں جب میں اور آپ بیٹھے ہیں، فتنوں کا اتنا زور ہے، اتنا زور ہے، پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کہاں انسان جائے اور کیا کرے۔ اس دور میں خاص طور پر اللہ کی کتاب سے جڑنا اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بظاہر بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن فتنے کا ایسا شکار ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی حقیقی معنوں میں اللہ پر یقین اور اعتماد کرنے والا بنا دے۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہمیں جب تک رکھے دنیا میں، اللہ ایمان پر سلامت رکھے، اور جب اس دنیا سے لے جانا چاہے اللہ دین اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔